بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں اس وقت ہماری ایکسپریس کی خصوصی ٹرانسمیشن پیارے رمضان افطار عمل کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو جناب سلیم شریف صاحب، جناب باسل شاہد صاحب، محترمہ سیدہ ہادیہ ہاشمی صاحبہ اور ہمارے یہاں پہ جتنے بھی کیمرہ مین ہیں ان کو جو اس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور مجھے ویسٹ کوٹ پہنتے ہوئے دکھا رہے ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہمارے جب آپریٹر، تمام ہمارے وہ ساتھی جو فلور پر موجود ہیں، والنٹیئرس، کے ٹی بھائی ان کی ٹیم لائٹنگ، فہمید بھائی ان کی ٹیم آڈیو، اور ماسٹر کا واسل شاہ صاحب. آپ کا ذکر کیا میں نے؟ کیا تو ہوگا. اچھا جی، مسکراتے ہیں، بتا بھی دیا کرو یار کہ نام لیا تھا. اچھا. اور ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر جناب معیز عمر صاحب، ان کے ساتھ ساتھ جناب بٹن لگا لو، اچھے لگے گا نہیں ایسے لگے. اچھا، معیز عمر صاحب اور حمود منور صاحب، جناب کامران صاحب، احتشام بھائی، خرم، شہزل، مصباح، ارسلان، یہ لوگ بھی بڑا کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کہ لاہور میں اس وقت ٹرانسمٹ کر رہے ہیں ہمیں، وہ تمام لوگ، اور ہمارے روح رواں جناب عدیل سوری صاحب، محترمہ ہینا امان صاحبہ، جناب ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب عمران ساری صاحب، اور جو دامے درمے سخنے اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہا ہے وہ سب انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا آپ سب کو السلام علیکم. ہادیہ ہاشمی آغاز کریں گی مسدس سے، مد و جزر سے، اور پھر میں آپ سے باتیں کروں گا. اور آج تھوڑا دیر میں آئے، تاخیر میں آئے، آج تھوڑی طبیعت ناساز ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ بہتر کرے، کیونکہ بہت ابھی آخری وقت دن جب آ رہے ہوتے ہیں تو بس پورا لہو نہیں چھوڑ چکا ہوتا ہے. جی، تم نے آج میچنگ کی ہے میرے ساتھ؟ چلو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے پتا اصل مقصود کا پا گیا جب، نشان گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب.
सिखाए मोइसत के आदाब उनको, पढ़ाए तमद्दुन के सब बाब उनको। इसमें जो बुनियादी बात कही जा रही है, जो कि बहुत अहम है, जो हमें समझनी भी चाहिए, मुसद्दिस मद्दुजज़र इस्लाम के अशार जो हैं, फरमाया कि पता असले मकसूद का पा गया जब, निशा गंज दौलत का हाथ आ गया जब। गंज दौलत क्या होती है? गंज दौलत एक वो छुपा हुआ ख़जाना होता है जिसका ताल्लुक़ आपकी पाकी से है, आपकी तहारत से। आपका मकसूद क्या था ज़िंदगी में? किसी का भी मकसूद क्या होता है? मकसूद यही होता है कि इंसान जो है वो अपना रास्ता सही चुने, एक ऐसा सही रास्ता चुने कि जहाँ पर उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये सारे लोग जो खड़े हुए ना ऑडियो पर, इतना मुझे इस वक्त तकलीफ़ हो रही है ना, अगर बैठ जाए या चले जाएं, डिस्टर्ब होता हूँ सर मैं, कि स्क्रिप्टेड नहीं हूँ ना मैं आदमी, क्या करूँ। तो अब ये जो बैठ जाएं सर, प्लीज़ बैठ जाएं, प्लीज़ बैठ जाएं, या मुझे इनको बिठाओ भाई। तो अब ये मकसद कहने का ये कि ये जो पता असले मकसूद का पा गया, जो असले मकसूद या मंजिल मकसूद नहीं है सलीम शरीफ साहब, असले आपसे बात करो, सभी फारिग हुए हैं भाई। असले मकसूद वो देखो भाई, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। असले मकसूद समझते हैं आप? ये आपके पास है, ये है असल मकसद आपका। तो इसलिए मैं आपसे मशवरा आपसे दे रहा हूँ, और आपसे आप अपना बदली कहाँ लगी, इसी की वो सब वहाँ लगे हुए ना, अभी भी नहीं बैठ रहे। पता असले मकसूद ये है, मुइज़ को कह रहा हूँ कि इनको बिठा दें, मुइज़ साहब आ नहीं रहे। पता असले मकसूद ये आपका है, असले मकसूद इसका पा गया जब, क्या पा गया जब इसको बजाना शुरू किया। ये आपकी ज़िंदगी का ब्रेड एंड बटर है, ठीक है कि नहीं है? है। तो उस वक्त ब्रेड एंड बटर ज़िंदगी में क्या था पता है? बुतों को बेचना। बुत बेचते थे, कमाते थे। पता असले मकसूद का ये पाया कि बुत मत बेचो, अल्लाह के आगे सर झुकाओ, तुम्हें वो खुद अता करेगा। तो आप जब ये अपना वायलिन बजाते हैं, ये आपका असले मकसूद है। इससे आप हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। हलाल की रोज़ी मुरादी के उलमा से पूछेंगे तो कहेंगे हराम की रोज़ी है। लेकिन मैं चूँकि आलिम नहीं हूँ, तो मैं तो आपको एक सच बात बताऊँगा कि असले मकसूद का मतलब ये होता है। मुझे भाई ज़रा यहाँ देखें, ये लोग पता है खड़े होते, मैं स्क्रिप्टेड आदमी नहीं हूँ, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, या तो यहाँ कोई बैठे ही नहीं ना। असले मकसूद ये होता है कि, और ये बड़े मुश्किल अशार हैं, इसको समझने की कोशिश करें, आप सबको मैं बता रहा हूँ। जब आप किसी भी चीज़ से, इसको कहते हैं अल-कासिबुल हलाल, हलाल कमाना। ये हमारे जितने कैमरामैन इस वक्त खड़े हैं, ये जितने कैमरे हैं, हो सकते हैं इन कैमरों पे ड्रामे रिकॉर्ड हुए हों, गाने रिकॉर्ड हुए हों। 30 दिन तक ये कैमरे सिर्फ अल्लाह उसका रसूल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर आप मुझे आप रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं तो बहुत हलाल की कमा रहे हैं, बाकी करते हैं तो आप नहीं, गलत बात, बहुत बुरी बात। वो तो अपने कैमरे के पीछे खड़े हैं। आपको पता है कि खड़े रहना कैमरे के पीछे बहुत देर तक, तो मेरा बोलना बड़ा अच्छा होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ बहुत देर तक चलो बैठ जाते हैं फिक्स करके, फ्रेम्स बना के। लेकिन अगर कोई नात पढ़ रहा हो या कोई कुछ कर रहा हो, तो इन्हें बार बार स्विचिंग चूँकि वहाँ से हो रही होती है, तो इनको अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता है। इस अलर्ट रहने पर इनको मैं बताऊँ क्या होता है। टांगों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, थक जाते हैं। उसके बाद जब इनको पैसे मिलते हैं ना, कौन कहता है कि वो हराम के हैं? वो हलाल के पैसे, मेहनत की इन्होंने रिस्क हलाल कमाया। आप अपना कर रहे हैं, इसमें पूरा अपना जहन लगा रहे हैं। वो पढ़ रही है, उसको क्या पता मुसद्दस क्या है, छोटी सी तो बच्ची 11 साल की है, वो उसको नहीं पता। लेकिन वो जब दिल से मुसद्दस पढ़ती है, आँखें यूँ करके हाँ करके जब पढ़ना शुरू करती है, तो इसका मतलब ये कि वो भी उसमें डूब रही है। आमिर हुसैन आपको बयान कर रहा है, वो बैठे हुए अपना लिखे जा रहे हैं। तो ये है असले मकसूद। इस असले मकसूद को तब्दील किया, ये तो हमारे हम तो सही कर रहे हैं, उस वक्त ये असले मकसूद नहीं था। उस वक्त इसमें कहीं पर भी खुदा की नाफरमानी नहीं हो रही।
چلیے اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ موسیقی آپ غلط کام کر رہے ہیں، رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو؟ نہیں جواب دو، کرتے ہو؟ ہنسے تو ایسے کرتے نہیں ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو؟ تو ہنس کیوں رہے ہو؟ اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، نعتوں میں بھی آتے ہو، قصیدہ برد شریف بھی کر رہے ہو، تو دل کو تو اطمینان نا، اچھا کام کر رہا ہو، بس ٹھیک ہے، بس یہ اطمینان قلب اچھا ہے، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب، دل سے تو کبھی بری آواز نہیں آئی نا کہ غلط کام کرو، اچھی کام کرو۔ یہی اصل مقصود تھا کہ وہ دل میں جانتے تھے کہ جو بت بنا رہے ہیں وہ غلط ہے، ان کو پتا تھا کہ ایک بھی بت جو ہے وہ ان کو رزق تو چھوڑیے اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ جانتے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود بت بناتے تھے، اصل مقصود نہیں جانتے تھے۔ رسول نے ان کو اصل مقصود بتایا، انہوں نے کہا ان کو توڑو، ہٹو ان سے، لا الہ الا اللہ کی طرف آؤ، لا الہ الا اللہ کی طرف آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل مقصود ہے کیا۔ یہی بتایا اس کو کہ پتہ اصل مقصود کا پا گیا جب نشاں گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب۔ گنج دولت وہ دولت جو طہارت کی ہے، جو پاکیزی کی ہے، جو انسان کو اس راستے پر لے جاتی ہے، گنج دولت کہ جہاں پر ہم بابا فرید گنج شکر ہیں، حضرت داتا گنج بخش ہیں۔ گنج بخش کیوں کہتے ہیں انہیں؟ گنج بخش کیوں کہتے ہیں جی؟ گنج کہتے ہیں خزانے کو، اور خزانہ بھی چھپا ہوا، اچھا چھپا ہوا خزانے کو کنزہ بھی کہتے ہیں، یا کنز بھی کہتے ہیں، یا کنز بھی کہتے ہیں۔ تو چھپا ہوا خزانہ بخشنے والا یہ تھا وہ جس کا ذکر کیا ابھی ہادیہ نے پڑھتے ہوئے کہ نشا گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب۔ گنج دولت، خزانہ دولت کا، ایک طرف خزانہ ہے اور دولت ہے، دو چیزیں کیسے ایک جگہ میں جمع ہو سکتی ہیں؟ مگر خواجہ الطاف حسین حالی نے جمع کر دی۔ گنج دولت، خزانہ تھا رسول، دولت تھی اسلام، تو خزانہ بھی ہاتھ لگا، اسلام بھی ہاتھ لگ گیا۔ بات میں خزانہ رسول، خزانہ ہی تو ہیں، رسول سے پڑھ کر چھپا ہوا خزانہ ہی تو ہے رسول، ایک چھپا ہوا خزانہ ہے رسول، ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کسی کو مل جائے تو وہ کبھی بھی وہ خالی ہاتھ رہ نہیں سکتا۔ تو یہ نشاں جو ہے وہ گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب محبت سے دل ان کا گھر مانگا۔ اب یہاں محبت ہوگی نا، جب آپ کے پاس دولت آئے گی، رسول جیسا خزانہ ملے گا آپ کو، آپ کو اللہ کی طرف سے یہ بتایا جائے گا کہ یہ میرا حبیب ہے۔ اچھا اللہ کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ وہ تو سب کا مالک ہے، خالق ہے، خزانہ اس کے آگے ہیچ ہے، وہ کہتا ہے اور خزانے بن جاتے ہیں۔ ہاں تو پھر کیا ایسی بات تھی کہ جو وہ کہتا ہے بن جاتے ہیں؟ ایک کو محبوب بنا دیا اپنا، پر کچھ تو بات ہوگی اس میں جس میں محبوب بنایا، کچھ تو ہے، وہ جو بھی کچھ ہے وہ خود اس نے بنایا ہے۔ یہ بھی تو آپ دیکھیے نا، جو کچھ بھی ہے وہ بھی اس نے بنایا ہے، یعنی اس نے اپنی ہی تخلیق سے محبت کی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی کریشن سے پیار کرے۔ کسی پینٹر کو، کسی آرٹسٹ کو، کسی گلوکار کو، کسی ہوش عامل لیاقت کو، کسی چیز کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اپنے کہے ہوئے جملوں سے پیار کرے، کیونکہ اس کے جملے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ادا کروا رہا ہے۔ تو یہ اختیار کبھی انسان نے کہا کہ میں نے کیا خوبصورت وائلن بجایا، تو نے نہیں بجایا، جس نے تجھے بنایا اس نے تجھے بجوایا ہے۔ تیرے اندر جو کچھ بھی وہ تیرا نہیں ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ میری تخلیق کتنی پیاری ہے۔ وہ ناز کرے، وہ غرور کرے، وہ تکبر کرے، سب اس کو زیبہ دیتا ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں فخر نہیں کرتا کہ میں آخری نبی ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں۔ حالانکہ کوئی اور ہوتا، مطلب مثال کے طور پہ ہم جیسے انسان ہوتے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فخر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یہ بول گئے، ہم یہ، وہ نبی تھے، خاتم النبیین تھے، ہاں سید المرسلین تھے، اول و آخرین تھے، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ تو کہتے تھے میں فخر نہیں کرتا، میں بنو ہاشم سے میں فخر نہیں کرتا، میں مطلبی ہوں میں فخر نہیں کرتا، مجھے میرے رب نے حبیب بنایا میں فخر نہیں کرتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ نے معراج کی شب ایک تقریر کی، ایک جلسہ ہوا، پتا ایک جلسہ ہوا،
جلسہ کہاں ہوا؟ ہوا نا جلسہ بیت المقدس میں ہوا. سب نے اپنے اپنے آپ کے فضائل بیان کیے. پھر آپ اپنے اپنے فضائل بیان کیا, آپ کے فضائل بیان کیا. آپ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ مجھے آخری نبی بنایا. مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ میں تمام انبیاء کا تاجدار ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ میری امت کے لیے پوری کائنات کو, پوری دنیا کو جائے نماز بنا دیا ہے. کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, خاص ان کے لیے مخصوص جگہ نہیں. کہیں بھی سمندر میں, دریاؤں میں, کھیتوں میں, صحرا میں, چٹانوں پر, جہاں چاہیں وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. ایک حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور کہا میرے بیٹے تم سب پر بازی لے گیا, تم سب پر شفقت لے گیا. تو یہ وہ اصل مقصود ہے کہ جو حاصل ہوا. اس کے بعد اس میں جو شعر ہے وہ یہ کہ سما ان پہ توحید کا چھا گیا. جب اب یہ سب کچھ ہوا تو اب کس چیز کا سما چھا گیا؟ توحید, موحد. اب ان کے دماغ میں یہ تھا ہی نہیں کچھ اور کہ ہمارا معبود فلاں ہے, ہمارا معبود فلاں ہے. ان کے دماغ میں بس یہ تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یا اس کو صحیح طرح ترجمہ کریں, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ ان کے دماغوں میں آ گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر سکھائے معیشت کے آداب ان کو. مگر یہ معیشت کیوں لے کے آئے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سکھائے شریعت کے آداب ان کو؟ معیشت کیوں؟ معیشت ہی میں تو کمینہ پن ہوتا ہے, ناپ تول میں کمی, ملاوٹ, منافع خوری. تو جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو ان کو ملاوٹ سے بچاتے ہیں, منافع خوری سے بچاتے ہیں, معیشت کے آداب سکھاتے ہیں. IMF سے معاہدے کرنا نہیں سکھاتے جس سے آپ کی پوری قوم پر بوجھ پڑے. ارے روکھی سوکھی کھا لیتے, غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے. ہاں, آج آپ نے ہاتھ پھیلائے, لوگوں کے کاروباروں کو دیکھیے, کاروبار بند پڑے, تکالیف میں, پریشانیوں میں, کیونکہ آپ نے خیر کے آگے ہاتھ پھیلائے. اور IMF سے قرضہ سود کی شکل میں آپ سود دے رہے ہیں. کس منہ سے تم کو منزل مقصود چاہیے کہ دین دین کرتے اور سود چاہیے؟ ایمان کو بھی تم نے تماشا بنا دیا, مطلب کا دین مرضی کا معبود چاہیے. اگر مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے تھا تو پھر اہل قریشی صحیح تھے. لیکن رسول جب آئے تو پھر مطلب کا دین مرضی کا معبود نہیں چاہیے, رسول چاہیے اور اللہ چاہیے, اللہ چاہیے اور رسول چاہیے. تو پھر وہی چاہیے تمہیں جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, وہی کرنا چاہیے. تم وہ نہیں کر رہے, تم سود میں جکڑ گئے ہو. پاکستانی قوم کبھی کبھی سوچتی رہی ہے, میں تو سوچتا ہوں, شاید اس لیے سوچتا ہوں کہ میں شاید سب میں پہلے چلا جاؤں, میں سے سوچتا ہوں کہ میں یہ بات ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس بھی تکلیف میں, جس پریشانی میں, چاہے وہ پاکستان کی کسی چھوٹے سے گھر کی ہو یا بڑے گھر کی ہو, ہر گھر میں پریشانی ہے. یہ سب سود کی وجہ سے. سود انسان کو تباہ کر دیتا ہے. میں آپ کو بہت دل سے بات بتا رہا ہوں, کیونکہ سود کے بارے میں قرآن شریف میں یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی ہے, جنگ ہے. تو آپ لڑ رہے ہیں نا, جنگ اللہ ہے اس کے رسول سے, لڑیں جنگ, آپ جیت جائیں گے. کوئی خدا سے لڑ کے جیت سکتا ہے؟ نہیں, بتائیں کوئی جیت سکتا ہے؟ تو آج ہم لوگ قرضے مانگ رہے ہیں, ہاتھ پھیلائے میں, پھیلاتے رہے ہاتھ, مانگتے رہے قرضے. میری تو دعا ہے میرا وطن تکالیف اور پریشانیوں سے باہر ہے, لیکن نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ اپنا پیچھا سود سے نہیں چھڑائیں گے. قومی سطح پر IMF وغیرہ جو آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی, مہنگائی نہیں ہوتی صاحب. یہاں لکھا ہے سکھائے معیشت کے آداب ان کو. اے لوگوں, تم پر تمام سود باطل ہیں. میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں. آج سے کوئی سود نہیں لگے. سب رسول کے کلام ہے جو بیان کر رہا ہوں. پوری قوم کو سود سے نکال کے رسول اللہ نے ایک بے سودی قوم بنا دیا تھا. اور پھر یہ بتایا کہ پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو. یہ تھے معیشت کے آداب. اب معیشت کے ساتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ تمدن. تمدن کے ساتھ ہوتی ہے ثقافت. ثقافت کے ساتھ ہوتا ہے رواج. رواج کے ساتھ ہوتا ہے روایات. روایات سے معاشرہ بنتا ہے. ویری گڈ, روایات سے معاشرہ بنتا ہے. اگر آپ کے پاس تمدن, ثقافت, رواج, روایات نہیں ہے تو معاشرہ نہیں بن سکتا. تم لاہور سے آئی ہو, لاہور کی روایت اور لاہور کی ٹریڈیشنز ہیں راوی کنارے.
لاہور بنا ہے راوی سے. اس دریائے راوی کے کنارے جو قوم آباد ہوئی، جو لوگ تھے، ان کی تہذیب و تمدن الگ ہے. ان کی تہذیب ہے، لاہوریوں کی تہذیب ہے. آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ سے ٹوٹ کر ملیں گے. ان کی تہذیب ہے، وہ اچھا کھانا کھائیں گے. کھانے کے معاملے میں بڑے خطرناک لوگ ہیں، وہ کھانا کھائیں گے. ان کی تہذیب ہے کہ وہ اپنی زمین سے بڑے لائل ہوں گے، وفادار ہوں گے. ان کی تہذیب ہے کہ وہ اپنے اوپر یعنی ٹریڈیشنل رہیں، تو اپنے اوپر جو ہے وہ کسی بادشاہ، کسی یعنی جو ان پر حکومت کرے اس کو پسند کریں گے. مطلب ان کو بادشاہت پسند ہے لاہوریوں کو، یہ میں بتا رہا ہوں. ہاں پسند ہے لاہوریوں کو بادشاہ، کیونکہ لاہوری بڑے رائل لوگ ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں ہمیں بادشاہت چاہیے. بادشاہ بول کے جی کیا آپ کیا ہاں سیلیبریشن لاہور میں ملے گی آپ کو. سیلیبریٹ کرتے ہیں، زندگی میں خوش رہتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں بسنت کا تہوار ہے لیکن منع کر دیا ہے، لیکن چاہے مانجھوں سے گلے کٹ جائیں کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنا کرتے ضرور ہیں. ہاں تقاریب کرتے ہیں، تہواروں کو مناتے ہیں، کیونکہ نہیں وہ آگے آئیں گے. صوفیہ یہاں نہیں ہے. لاہور کی تہذیب یہ ہے. وہ صوفیہ آپ کو ملیں گے ملتان میں. ملتان میں 2 دریا جا رہے ہیں، راوی بھی جا رہا ہے لیکن ایک ستلج بھی آ رہا ہے. ستلج کی تہذیب مختلف ہے. چناب اور جہلم کے کنارے لوگ الگ ہیں. جہلم کے جتنے لوگ ہیں وہ کسان ٹائپ کے لوگ ہیں. ان کو چاہیے زمین ہے جہاں ہل جوتے ہیں، بیل لے کر چلیں، اور اپنا جو کسب حلال ہے وہ کھیتوں سے کمائیں. سندھ کی تہذیب ہے، یہاں پر جتنی آپ کو لوک کہانیاں ملیں گی، لوک داستانیں. سندھ میں کنارے دریا کے کنارے بیٹھ کے داستانیں بیان کیا کرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی. یہاں آپ کو کلام ملے گا، فصاحت ملے گی، بلاغت ملے گی. سندھ میں ادب ملے گا، آپ کو شعور ملے گا. یہ سیالکوٹ میں آپ کو اردو ملے گی. اردو آپ کو پورے کراچی میں نہیں ملے گی، سیالکوٹ میں ملے گی. میں بتا رہا ہوں، آپ کو اردو لینی ہے تو آپ سیالکوٹ چلے جائیں. سیالکوٹ میں پنجابی نہیں ملے گی. پتہ نہیں کیوں پنجابی بولتے ہیں سیالکوٹ والے. بہترین اردو ہے ان کے پاس. علامہ اقبال تھے ان کے پاس. علامہ اقبال سے بہتر اردو کسی کی تھی؟ فیض احمد فیض. یس، فیض احمد فیض. استاد بڑے میاں بتایا، اور ایک اور نام ہے استاد بڑے غلام علی خان صاحب، یہ بھی فیصل آباد کے. دیکھیں تو آپ ہر شہر کی ایک تہذیب ہوتی ہے. ان تہذیبوں سے مل کر ملک بنتا ہے. ان تہذیبوں سے مل کر ملک بنتا ہے. اور اس ملک میں اگر معیشت اور تمدن درست ہو تو ملک نہیں رہتا، نمبر 1 ملک بن جاتا ہے. ہمارے پاس معیشت بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے، ثقافت بھی ہے، لیکن ہمارے پاس سود بھی ہے. کراچی کی تہذیب اگر آپ دیکھیں، آپ دو شہر ہیں کراچی سے ملے ہوئے، ایک حیدرآباد ایک کراچی. دونوں مختلف ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ملے ہوئے دونوں ملے ہوئے، جیسے فیصل آباد اور لاہور، زمین آسمان کا فرق ہے. فیصل آباد کے لوگوں میں سینس آف ہیومر ہے، لاہوریوں کو سینس آف ہیومر نہیں ہے. فیصل آباد کے لوگ ایسے لطیفے بناتے ہیں، آدمی ہنس کے عجیب و غریب ہو جائے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتے ہیں، آدمی دل خوش جاتا ہے. فیصل آبادیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ بور ہی نہیں ہوں گے، آپ کو ہنساتے رہیں گے. عجیب باتیں کرتے ہیں بھائی، کریٹ کر دیتے ہیں باتیں بیٹھے بیٹھے. اور ایک دم آپ لاہور کے لوگ ادب نواز ہیں، وہاں پر آپ کو دیگر محفلیں ملیں گی، لطائف نہیں ملیں گے. کراچی میں آپ کو خشک لوگ ملیں گے، خشکی چلتی ہے، ہوا میں خشکی ہے، نمی کا تناسب بہت کم ہے. تو کراچی میں لوگ خشک ہیں. چائے بھی رکھ دو نا کسی کے سامنے، مہمان لگے اب وہ دیکھتے ہیں کب تک پیے گا، جائے گا کب، جلدی پیے اور جائے. ٹائم ہی نہیں کراچی والوں کے پاس، ٹائم ہی نہیں. حالانکہ بہت ٹائم ہے لیکن ایسا ظاہر کرتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے علاقے میں کورنگی چلے جائیں، لانڈی چلے جائیں، شاہ فیصل کو چلے جائیں، ہاں بھائی آئے بھائی، آپ کام پہ جا رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں موٹر سائیکل نہیں چلے گا. ابھی کائے کے کام پہ جا رہا ہے بھائی تو. لیکن کراچی والے ملنا ہی نہیں چاہتے کسی سے، کیونکہ کراچی ہے سمندر کے کنارے، سمندر ہے خشک کھارا. کراچی کے سارے لوگ کھارے ہیں، نمکین قسم کے لوگ ہیں. بھائی میرا شہر ہے، میں تو جانتا ہوں نا کتنی مشکلوں سے ووٹ لیے بھائی. تو یہ پتہ ہے کہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے بڑی دیر سے، پھر تو مانتے ہی نہیں ہیں. دنیا کی سب سے مشکل قوم کراچی میں، پاکستان کا سب سے مشکل قوم کراچی میں، جن کو سمجھانا. میں قوم سے بولا جتنے لوگ رہ رہے ہیں، چاہے وہ سندھیوں، پنجابیوں، بلوچ ہوں، مہاجروں، سرائکیوں، کشمیریوں، یہ سب اب کراچی آئٹس ہیں، یہ سب اپنا کمانا ہے. یہ صرف ایک چیز جانتے ہیں کراچی کے لوگ، کما لو، کس طرح کما لو. ہاں کما لو،
میٹر سے 10 روپے اوپر کر کے کما لو, ٹماٹر میں ایک گندا ٹماٹر ڈال کے کما لو, انڈے میں 3 انڈے خراب ڈال کے کما لو, چائنیز انڈے بیچیں گے یہیں پر ساری چیز. تو یہ کراچی ہے. کراچی کی سمندر کے کنارے تہذیبیں مختلف ہوتی ہیں, دریا کے کنارے تہذیب مختلف ہوتی ہیں. یہی آپ اب میں جو بتا رہا ہوں فرق ایگزیکٹلی. آپ 120 کلومیٹر دور حیدرآباد چلے جائیں, مجال ہے جو حیدرآباد کے لوگ آپ کو کھانا کھائے بغیر اپنے گھر سے جانے دیں, نہیں جانے دیں گے. آپ پکڑ لیں گے, ٹھوس ٹھوس کے کھلائیں گے, پکڑ کے. اور ان کو اتنا فرصت ہوتی ہے, ارے بھائی آؤ نا بیٹھو, بھائی مجھے تو جانے کا, ارے بیٹھ جاؤ آج یہیں رہ جاؤ. لطیف آباد, ہیر آباد, ٹھنڈی سڑک, ایک اور کون سا علاقہ ہے وہاں پر ٹھنڈی سڑک ہے, فقیر کا پیڑ, فقیر, چھوٹی گھٹکی سے بڑے بڑے لوگ, شاہی بازار, رانی باغ, اور چھوٹی گھٹکی سے بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں. ہمارے الیاس شاکر صاحب, مختار عاقل صاحب وہیں رہتے تھے, جو جن کا جرأت اخبار تھا. تو دیکھیں ہر آج, اور حیدرآباد سے محمد علی صاحب, مصطفیٰ قریشی صاحب, آج دیکھیں محمد علی صاحب ہمارے درمیان نہیں ہے. حیدرآباد تو میری جان ہے. اچھا حیدرآباد کا ویسے بھی آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد میں چونکہ یہاں پر قدم گاہ مولا علی ہے, حضرت علی تشریف لائے ہیں اس جگہ پر, تو اسی وجہ سے اس کا نام حیدرآباد رکھا گیا ہے. اسی وجہ سے اس کا نام حیدرآباد رکھا گیا. اسلام آباد میں آپ کو جب آپ جائیں گے وہاں تہذیب, یہ سب معیشت, تہذیب و تمدن مختلف علاقوں, مدینے کے الگ تھے. اسلام آباد میں آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ چونکہ جنگلات مارگلا ہے, وہاں سور بہت ملیں گے. ان کو مارتے ہیں, پکڑتے ہیں ان کو کہ بھئی یہ ادھر سے آ رہے ادھر سے. تو اسلام آباد میں لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا بچ کے سہم کر نکلیں گے, بھی میں سو بھی جلدی جائیں گے, ان کو خوف رہتا تھا. اب تو خیر بہت مارنے لگے, پہلے تو مرگلا کی پہاڑیوں سے سامنے آ جاتے تھے, اب تو میرے خیال سے بہت کم ہو گئے ہیں. کبھی کبھی صبح جائے نا, صبح 6-7 بجے ہائکنگ کے لیے, اس وقت خدشہ آتے دیکھے بہت نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اسلام آباد کے لوگ بہت وقت کے پابند ہوں گے, اپنی گھڑیوں کو ملا کے سوئیں گے, وقت کی پابندی آپ کو اسلام آباد میں ملیں گی. اور اسلام کے سوا آپ کو سب کچھ اسلام آباد میں ملے گا, یہ اپنے ذہن میں رکھیے بھائی, یہ اس میں مختصر بات. تو یہ ہادیہ بات ہے سمجھ میں, بات سمجھ میں آئی آپ کو, کچھ غور سے سن رہی تھی. یہ بھائی 11 سال کی بچی ہے, مسدس پڑھ رہی ہے. میرے ساتھ نعت کا پڑھو گی, جب آپ کہیں گے, مائک پہ بتاؤ, جب آپ کہیں گے. اچھا جو ساتھ پڑھیں گے نعت. تو یہ بھائی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وداؤٹ سویلائزیشن, تمدن, تہذیب, ثقافت, قومیں نہیں بنتی. وہ قومیں نہیں کہلاتی, وہ بے ہنگم ہجوم ہوتا ہے. الحمدللہ ہم ہجوم نہیں ہیں. الحمدللہ جو کہتا ہے ہم ہجوم ہیں غلط کہتا ہے, ہم قوم ہیں. ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے وطن کے لیے جب بھارت والا معاملہ آتا ہے. کوئی یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں, کس کی جو بھی قومیت ہو, لیکن اگر پاکستان پر کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم, آپ ہماری قوم کی اوپر وطنی دیکھنی ہو نا, آپ پاکستان بھارت کا میچ کرا کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا کتنے لوگ بھارت کی طرف ہے, کتنے لوگ, 1% لوگ بھی بھارت کی طرف نہیں ہوتے. اللہ کا بڑا شکر ہے, سب کے سب پاکستان کی طرف ہوتے ہیں. کچھ بھی بولتے رہو, بھارتی فلمیں بھی دیکھنا, اس کو چھوڑ دیں گے, پاکستان جیت جائے. لیکن جب پاکستان ہارتا ہے نا تو پھر یہ لوگ ڈنڈے ونڈے لے کے پہنچ جاتے ہیں, گھروں پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں, کیوں ہارے تم. تو پاکستانی بہت پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ میری قوم کو سلامت رکھے اور ان کے چہروں پہ ایسی مسکراہٹ رہے, ایسی کھلکھلاتے رہیں, ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں, ان کی تکالیف دور ہو جائیں, سب کی دور ہو جائیں. جو کھڑے یہاں پر ساتھ ہیں, سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, جو لوگ سن رہے ہیں ان کی پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے یہ سب پریشانیوں کو دور فرمائے. وقفے تھے, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا رمضان ہے.